अमूमी तौर पे जब निकाह होता है तो खातून ने घर छोड़ के शौहर के घर में आना होता है। एक तहजीब उस घर की थी, एक इस नए घर की है। उसमें थोड़ा सा तफावत जरूर होगा, खानदानों के फ़र्क से थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। तो खातून या तो उस सांचे में खुद को ढाल ले, या फिर वो ख़ानदान खातून के मिजाज के मुताबिक ढल जाए। दोनों में से एक होगा, तब मुवाफ़क़त पैदा होगी। जब खातून की ये ज़िद होती है कि मैं जो कल्चर, जो तहजीब और जो मिजाज रखती हूँ, या रसूम व रवाज मेरे मेके ख़ानदान के थे, वो फ़ाइक हैं और इस ख़ानदान को भी वही मुझसे सीखने चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए कि उस एक के लिए 10 ख़ानदान के लोग नहीं बदल सकते। तो अगर ये अपने आप को उन 10 लोगों के मिजाज के मुताबिक ढाल ले, ऐसा मिजाज नहीं जो शरीयत से मुतफावत हो, अमूमी तौर पे हमारे जो मुआशरती मामलात हैं उसमें अगर वो अपने आप को ढाल ले तो ये इसके लिए आसान है। ये जिस जगह गई है वहाँ जाके उस मिजाज में, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो वो वहाँ जाके उस भेस को पहन ले तो ये अजीब नहीं लगेगा। लेकिन वो उस पूरे गांव के अंदर से एक ख़ानदान इस भेस को इख्तियार करे जो ये लेकर के आई है, तो वो अपने ख़ानदान के अंदर भी अजीब लगेंगे और जो है वो बिलखुसूस कहेंगे कि बस ये तो इस खातून ने इनको अपने नरवे में ले लिया। तो जो शरीयत बैज़ा का मिजाज है उसमें अच्छी चीज़ें इस ख़ानदान में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल कर दी जाए, ये तो एक खैर की बात है। लेकिन अमूमी रवैये जो रिवाज की हद तक हैं और शरीयत से मुतसादम नहीं है, वो खातून को ही बदलना होगा। और जब खातून इस बात की ज़िद करती है कि मेरे मिजाज के सांचे में ये डलें, तो फिर तनाव पैदा हो जाता है और उलझाव पैदा होता है और ये उलझाव बिलाकर तलाक तक जा पहुँचता है। तो इस चीज़ का खातून को बिलखुसूस ख्याल रखना चाहिए। खामन को अंधेरे में रखने की वजह से भी बाहम तनाव पैदा होते हैं। बाज़ ख़वातीन बहुत चालाक बनने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उमूर में घर के अखराजात और दीगर मामलात से लेकर के जो है वो ख़ानदान के दीगर उमूर तक अपने खामन को अंधेरे में रखने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसा होता नहीं है। कुछ खामद ऐसे होते हैं जो उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, लेकिन अमूमी तौर पे इकट्ठे रहते हुए ये बात समझ में आती है। तो बाज़ तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन बाज़ के अंदर तबा की सख्ती इतनी होती है कि उसको फिर गवारा नहीं कर पाते और फिर औरत इस आदत से मजबूर होकर फिर दोबारा उसी काम पे आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफ बढ़ जाते हैं कि इसमें तलाक तक की नौबत पहुंच जाती है। इसलिए औरत को कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने शौहर को अंधेरे में रखे। शौहर उसको जितनी इजाज़त देता है, जितना आगे बढ़ने की अखराजात के हवाले से, रिश्तेदारों के साथ मुआमलत के हवाले से और दीगर जो है वो मुआशरती ताल्लुकात के हवाले से, बीवी को उतना ही आगे बढ़ना चाहिए और शौहर की मर्जी, मुशावरत और रज़ा के मुताबिक होना चाहिए। तो उससे इंशाल्लाह एक खूबसूरत इज़दवाजी ज़िंदगी जन्म लेती है। लेकिन अगर खातून कहे कि बस नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी की मालिका हूँ और शौहर को मैं पता भी नहीं चलने दूंगी अंधेरे में, तो एक दिन जब उसकी खबर उसको होती है तो फिर एकदम उसका गुस्सा औद कर आता है, जिसके नतीजे के अंदर तलखी पैदा होती है। तो खातून को ये कभी नहीं करना चाहिए, शौहर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह उसके शौहर के सामने होनी चाहिए। हत्ता कि उसने अपने माँ बाप को भी मिलने के लिए जाना है तो उसको चोरी नहीं जाना चाहिए, अपने शौहर से पूछ के जाना चाहिए। और अगर वो इजाज़त नहीं देता तो उसके लिए भी शरीयत ने ज़ाब्ता दिया है कि एक मुद्दत उसकी मुकर्रर की है और उसमें भी ससुराल के हालात की मुताबिकत में कहा है कि जो है वो जा सकती है, लेकिन वो शाम तक घर पलट आएगी। अगर वो इस सूरत में है कि शौहर बहुत जालिम है, वो जाने नहीं देता, तो ज़ाहिर है कि कता ताल्लुकी तो नहीं होती, तो वो एक मखसूस मुद्दत के बाद जो है वो जा सकती है, लेकिन शाम को पलट आएगी। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे जालिम शौहर तो कम ही होते हैं, अमूमी तौर पे तो जाने देते हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर। अब अगर किसी वजह से वो कभी रोक दें, बाज़ हालात ऐसे होते हैं मारूजी हालात, तो फिर बीवी को रुक जाना ही उसके लिए आफियत होती है। आजकल तो दीगर ज़राए से हाल अहवाल जो है वो मेके के मालूम होते रहते हैं, तो इसलिए ये कहना कि बस तुम मुझे रोक नहीं सकते हो तो मैं जाऊंगी, तो ये चिढ़ और ज़िद पैदा होती है इससे, और जिससे जो है वो दूरी पैदा होती है।
تو یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت ہے۔ جب بیوی شوہر کے اعزاء و اقربا کی عزت نہیں کرتی تو خاندان کے اندر اختلاف جنم لیتے ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں جو نتیجہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی کے اعزاء و اقربا رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتا تو بیوی کے دل میں آتا ہے کہ یہ ان کی تکریم نہیں کرتا، تو یہ کوئی مردانگی کے برعکس نہیں ہے ان کی عزت کرنا۔ جنہوں نے تمہیں بیٹی دی، فرمایا کہ جو اپنی بیٹی یا بہن کا تم سے نکاح کرے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کا احترام کرو۔ ایک باپ تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا، ایک تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں تعلیم دی، اور ایک تمہارے ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں بیٹی دی۔ تو سسرالیوں کی عزت عمومی طور پہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور عمومی طور پہ داماد سسرالیوں کے گھر جا کر کے اپنے آپ کو ایک مہمان خاص کے طور پہ رکھتا ہے، اور تھوڑی سی بھی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو شور قیامت بپا کر دیتا ہے کہ میری وہاں تکریم نہیں ہوئی، وہاں میری عزت نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کی بیوی اپنے سسرال کے اندر 100 دکھ اور تکلیفیں روز سہتی ہو اور وہ دیکھتا بھی ہو اور وہاں بے بس دکھائی دیتا ہے، اور اگر وہاں غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا بھی نظر انداز ہو گیا یا اس کو محسوس ہوا تو وہ پھر شور کرتا ہے اور سارا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے، تیرے بہن بھائیوں نے میری عزت نہیں کی، میری تکریم نہیں کی، تو یہ اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ واضح میں رکھیے گا کہ داماد کے طور پہ ان کو بھی چاہیے کہ اس کی عزت کرے، جو بیٹی کا شوہر ہے وہ بیٹا ہی ہے، بیٹوں کی طرح اس کی بھی عزت کی جائے۔ اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو وہ بری بات ہے، لیکن اس کا جا کے وہاں بہت زیادہ خاص اپنے آپ کو سمجھ لینا، اور اس وجہ سے کہ چونکہ میں فائق ہوں، ان کی بیٹی میرے گھر میں ہے، لہٰذا میرا استحقاق بنتا ہے کہ یہ میری جو ہے وہ بے پناہ تکریم اور مہمان نوازی کرے، تو یہ بڑا پن نہیں ہے، یہ چھوٹا پن ہے۔ وہ بیٹا بن کے رہے اور جو معمول کے معاملات ہیں ان کی ہی توقع رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی داماد کی عزت کا عمومی طور پہ لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ یہ بھی میرے ماں باپ کی جگہ پر، جس نے بیٹی یا بہن جو ہے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سسرالیوں کی عزت اور ان کی تکریم جو ہے وہ بیوی بچا لائے۔ عمومی طور پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب داماد گھر جاتا ہے تو اس کی تو خوب تواضع خاطر ہوتی ہے اور اس کو عزت بھی دی جاتی ہے اور اس کے لیے اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن جو بیوی ہے اس کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی تو بعض اوقات اس کو پھر شکوہ ہوتا ہے کہ میرے میکے تو تیری خوب عزت کرتے ہیں اور یہاں میری توقیر نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو نظر انداز کرتا ہے لیکن وہاں اپنی توہین گوارا نہیں کرتا، تو اس سے اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جانب اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ قائم رہے۔ بعض اوقات مرد بیوی کے جائز حق پورے نہیں کرتا اور جو اخراجات ہیں وہ نہیں دیتا، تو اس سے خاندانوں کے درمیان بھی تفاوت پیدا ہوتا ہے اور زوجین کے درمیان بھی اختلاف جنم لیتا ہے۔ اگر شوہر مفلوق الحال ہے تو پھر بات اور ہے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مالی آسودگیاں عطا کی ہیں، تو پھر وہ بخل کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب المال کے اوپر واجب ہے
کہ وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے، اور یہ معاملہ وہاں زیادہ پیش آتا ہے جہاں ایک آسودہ حال خاندان سے لڑکی کسی دوسرے خاندان میں بیاہی جاتی ہے، اور یہاں آسودگی کے باوجود بخل سے کام لیا جاتا ہے، تو پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے اور لڑائی بڑھ جائے تو نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر بھرم رکھتے ہیں، جس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے صاحب استطاعت ہے۔ جب رشتہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت وسعت سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب خاتون گھر آ جاتی ہے تو پھر حقیقی چہرہ سامنے آتا ہے اور نقاب اترنے لگتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو معاملے کچھ اور ہیں۔ تو ایک تو خاتون کو اس کے خاندان کو دھچکا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں چہرہ کیا دکھایا تھا اور اندر سے نکلا کیا، اور دوسرا پھر وہ مزید بخل سے جب کام لیتے ہیں تو پھر لڑائی کی نوبت آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب بھی رشتہ طے کیا جائے تو ساری صورتحال فریقین کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور شریعت نے جو ہمیں کف برابری کا کہا ہے تو اس کی حکمت بھی یہی ہے، جب خاندان برابر کا ہوگا تو اس کا نباہ ہونا ممکن ہے۔ دونوں کے جب معاشرتی مقام میں فرق ہوگا تو اگر بیوی فائق ہے تو وہ شوہر کو غلام بنانے کی کوشش میں لگ جائے گی اور اپنے ماں باپ کی دولت و ثروت کی بنیاد پر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی، اور مرد کی فطرت میں یہ ہے نہیں ہے تو لڑائی پیدا ہوگی۔ اور اگر عورت غریب خاندان سے ہے اور شوہر غیر معمولی امیر ہے تو پھر وہ اپنے سسرالیوں کے ساتھ رویہ اور انداز کا رکھے گا، اور بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اور طرح کا ہوگا کہ یہ میرے مرہون منت، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بود بڑھتا چلا جائے گا اور خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اپنے جیسے لوگ ہی تلاش کرنے چاہیے تاکہ یہ بود درمیان میں نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ خاتون انتہائی دیندار ہے اور جو لڑکا ہے وہ انتہائی دنیا دار ہے، یا اس کے برعکس کہ لڑکا انتہائی دیندار ہے اور خاتون انتہائی دنیا دار ہے، تو پھر بھی نبھا نہیں ہوگا۔ خاتون کی آرزو ہوگی کہ میں نقاب میں رہوں، شرعی پردے میں رہوں، اور شوہر کہے گا کہ یہ بے پردہ ہو کہ میرے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرے، ہم کھانا کھانے جائیں اور ہم پارک میں ٹہلیں، اور عورت کا حیا اس کی شرم مانے ہوگی تو اس سے تناؤ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اس کی برعکس کہ عورت اگر جو ہے وہ کھلے ڈلے ماحول سے آئی ہے تو مرد کبھی نہیں چاہے گا کہ میری عورت، میری بیوی جو ہے وہ بے پردہ رہے، اور اس کا تقاضا ہوگا کہ میرا شوہر میرے ساتھ چلے، ہم گھومنے بھی جائیں، ہم سیر بھی کریں اور بے پردہ بھی رہیں، اور یہ معاملہ پھر دونوں کے درمیان تناؤ کا سبب ہوگا۔ اس لیے کف میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ ان کی مالی مطابقت بھی ہو، ان کی ذہنی مطابقت بھی ہو۔ شرعی اور ذہنی مطابقت ہوگی، تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ پاٹ لیا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ فرق ہوتے ہیں